بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، ہم خصوصی رمضان کی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایوب حامد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اس مختصر سے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کچھ رمضان کے بارے میں جانیں گے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی جو بابرکت ساعات ہیں ان میں عبادات کرنے کی اور ان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایوب صاحب، پچھلے گزشتہ پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو کی تھی قرآن اور رمضان کے تعلق کے بارے میں، کہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا گیا اور اس کو بہت بڑی نعمت ہم سمجھتے ہیں. جی، تو اللہ رب العزت کی ان گنت نعمتوں میں سے آخر کیوں یعنی کہ قرآن ہی کو ایک بڑی نعمت قرار دیا گیا، اور اس کے کیا معنی ہیں، اس کے ذرا تھوڑے سے وضاحت فرمائیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ہمیں ایک پیکیج دے دیا زندگی گزارنے کا کہ یہ تو ہدایت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب و کامران رہو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس میں ہمیں پھر اب کوئی ٹرائل ایرر کرنے کی، کوئی نظریے بنانے کی، کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پری پیکیجڈ ٹرن کی سسٹم ہمیں دے دیا ہے کہ یہ دیکھو یہ پورا پیکیج ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب رہو گے. تو یہ رحمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ بتایا کہ تمہارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، بلکہ ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ہدایت بھی دے دی کہ ٹیسٹ میں کامیاب ہونا ہے تو یہ دیکھو یہ میں تمہیں پوری ہدایت دے رہا ہوں، ڈائریکشن دے دیں، ڈائریکشن دے دی. اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی تم نے ایسا نظام زندگی گزارنا ہے کہ جس میں عدل و انصاف ہو، حسن ہو، خوبصورتی ہو، اتنا کہہ دیتا. تو ہمارے بس میں تو یہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیزیں جن کو ہم لیب میں ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہم تحقیق کر سکتے ہیں، جستجو کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں میں بیلنس اختیار نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ کہ اگر ہم نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے اور بالکل اچھا معاشرہ بنانا ہے تو اس کے لیے پہلا اس کا جو یعنی پورا انحصار ہے وہ بیلنس پہ، توازن، اعتدال، جسٹس، انصاف، ان چیزوں پہ ہے. تو اگر ہم وہ فزیکل چیزوں میں کوئی بیلنس نہیں بنا سکتے، آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کولیسٹرول بڑی خراب چیز ہے، کل وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، نہیں. اور آج کل ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں. دیکھیں کوئی بھی معاملہ لے لیں، صحت کے معاملے میں ہو، جو ہمارے سائنس کے معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، ہم انسان جو ہمیشہ افراط اور تفریط کا شکار رہتا ہے. کبھی اس ایکسٹریم میں، کبھی اس ایکسٹریم میں، ادھر اس ایکسٹریم سے وہ یہ تو غلط ہے، پھر بھاگے ادھر آئے، پھر دوسرے ایکسٹریم پہ چلے گئے، پھر یہاں تو یہ خرابی پیدا ہو گئی، پھر بھاگے ادھر گئے. اب کسی بھی لے لیں، یعنی آج کل اب لوگوں کو بڑا ڈائٹ کا بڑا ہوتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سی ایک ڈائٹ ہے جس کے اوپر کوئی ساری ریسرچ کے باوجود کوئی متفق ہے؟ کوئی نہیں. تو جب اتنی عام باتوں میں ہم جو میانہ روی اور جو بہترین روش ہے اس کو اختیار اس کا نہیں کر سکتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو اخلاق، کردار، انسان کی نفسیات، معاشرے کے سارے انٹریکشنز، اتنی کمپلیکیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ہماری بالکل ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں، ان کو ہم بالکل ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس کو کر سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ ہے نانو خلقناکم ونعلم ما توسوس به نفس. ایک اور بھی مجھے آیت یاد آ رہی، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر رحمت کرتا ہوں اور یہ میں تمہیں بنا بنایا سسٹم دے دیتا ہوں، تم اس کے مطابق چلو گے تو تمہیں اور کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم اس رحمت سے استفادہ کریں اور جیسا اللہ نے سسٹم دیا ہے اس میں چینج کیے بغیر اس کو ویسے ہی اپنا لیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بھائی بہنوں کو سورہ الرحمن بڑی اچھی لگتی ہے, جی ہم پڑھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. آپ وہ دیکھیں اس میں کیا اللہ نے بتایا, الرحمن علم القرآن, کہ یعنی جو رحمان ہے, رحمان کیا ہے کہ جس کی رحمت بڑی شدید ہے, وہ اتنی شدید ہے کہ وہ سب چیزوں پہ حاوی ہے. تو کہتا ہے کہ اس رحمان نے تمہیں قرآن سکھایا کیونکہ یہ سب سے بڑی رحمت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ وہ تمام قوموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. تو یہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے انسانیت کے لیے. یعنی کہ یہ ایک واحد رحمت اور نعمت ہے اللہ کی کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے, دونوں کے لیے. اور دونوں میں یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے مطابق لوگ چلنے لگے تو دنیا کی زندگی کتنی باعث رحمت ہو جائے گی. اس کے اندر اخلاق ہوگا, انصاف ہوگا, خوبصورتی ہوگی, یعنی بھائی چارہ ہوگا, محبت ہوگی. تو وہ دنیا کی بھی بہترین زندگی ہوگی اور پھر آخر میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو پہ ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. بالکل بالکل. تو یہ قرآن کا جو نزول ہے یہ تو ایک آپ سے پتہ چلا کہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے, بلکہ یعنی کہ انسانیت اس سے رہنمائی پاتی ہے. تو اس کا جو رمضان ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایک جشن کا مہینہ ہے, اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں منانا چاہیے. اس چیز کو یعنی کہ جس طرح ہر چیز کو جس کو کہتے ہیں اپنے عہد کو اس کی تجدید کے لیے کہ بھئی یہ قرآن آیا تو یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے, یہ ہدایت کے لیے ہے. یہ نہیں کہ پڑھ کے برکت حاصل کرو بلکہ ہدایت حاصل کرو. تو اس کو ہم کس طرح اسلامی طریقے کے ساتھ یا کچھ ایسے انداز میں کہ جس سے یہ بڑا افیکٹو ہو ہم اس کے نزول کو, اس کے نزول کا جشن جو ہے وہ منا سکتے ہیں؟ جی آپ یہ دیکھیے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا, کہ بھئی یہ جس کی خوشیاں منانی چاہیے, یہ قرآن تو وہ چیز ہے جس کے لیے خوشیاں منانی چاہیے. اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب روزوں کا حکم دیا بتا بھی دیا کہ یہ سارا جو ماحول بنایا جا رہا ہے نیکی کا روزوں کے ذریعے اور رمضان کے اندر, وہ کیا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو. تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے اس کا جشن منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے یہ اتنی بڑی رحمت کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو نازل فرمایا ہمارا ہدایت کے لیے. تو اب شکر ادا کرنے کا کون سا طریقہ یہی ہے کہ جو ہدایت ہے اس کو عمل میں لایا جائے, اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی راستہ معلوم نہیں ہے تو کسی نے آپ کو راستہ بتا دیا, تو اس کا شکر آپ نے تھینک یو کہہ دیا, لیکن اس کا شکر کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو اس نے راستہ بتایا آپ اس کا چل کے منزل پہ پہنچ جائے. لیکن اگر آپ نے اس کو شکریہ تو کہہ دیا, چلے اپنی مرضی سے اور جا کے بھٹک گئے, تو کیا فائدہ ہوا. تو اسی لیے قرآن کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پھر ہم تمام اپنے معاملات جو ہیں قرآن کے مطابق عمل میں لائیں. ٹھیک, یعنی کہ اپنی مکمل طور پہ جیسے ادخلوا فی السلم کافہ, جی مکمل طور پہ آپ ہم دین میں اسلام میں داخل ہوں, اور اسی حساب سے دوبارہ میں حوالہ دوں گا پچھلے پروگرام کا کہ جس میں آپ نے کہا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کا ایک صحیح اور جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم نماز کے اندر پڑھیں, جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں یاد ہو سکے, زبانی یاد ہو سکے, اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ نماز کے اندر پڑھیں. لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں یا ویسے بھی ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں, ہم پڑھتے تو ہیں, میرے خیال میں یہ بڑی جس کو کہتے ہیں کہ بدقسمتی کی بات ہے
کہ ایک کتاب ہے لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ کیا پھر بھی اس کا کوئی فائدہ ہے بغیر پڑھے اس کو سمجھے؟ جی وہ اصل میں جو قرآن پڑھنے کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو تلاوت کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رات کے پچھلے دوسرے آخری حصے میں کھڑے ہو کر تو بہت سارا قرآن پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں. تو قرآن کی تلاوت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم مؤدب کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس کا کلام ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ مؤدب ہو گئے تو ہم اس کو سنیں. لیکن اگر ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی، ہم نے وہ تو حق ادا کر دیا کہ ہم کھڑے ہو کے سن لیا، لیکن اگر ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوا. یعنی چونکہ سننے کا سے مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. تو ہم نے ایک چیز تو پوری کر دی لیکن اس کو سمجھ کے عمل کرنے کا معاملہ پیچھے رہ گیا. تو اس لیے پھر ہمیں رمضان میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں پھر مزید گفتگو آئندہ پروگرام میں کریں گے. جزاکم اللہ خیر جی. تو ناظرین، اس مختصر سے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کی اہمیت اور قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ کس طرح ہے، اور اللہ نے یہ قرآن جب نازل کیا تو ہمارے اوپر بہت بڑی ایک نعمت اور رحمت جو ہے وہ نازل کی. تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.